السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو آج اللہ کے کرم سے ہم المعرفہ والنکرہ فی اللغۃ العربیہ، یعنی آج ہم جانیں گے ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ ناؤنز عربک میں۔ آگے جانے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماضی کے درس میں کیا پڑھا۔ ہم نے ماضی کے درس میں انواع الجنس میں دیکھا مذکر اور مؤنث، پھر القاعدۃ الاساسیہ یعنی بیسک پرنسپل میں ہم نے یہ جانا کہ ہر اسم کو مذکر مانا جاتا ہے جب تک کہ اس میں مؤنث کی علامت نہیں پائی جاتی۔ اس کے بعد ہم نے مؤنث کی کچھ اقسام دیکھی، اس کے بعد ہم نے علامات جانی کہ مؤنث کی کیا کیا علامات ہیں۔ اس مؤنث کی تکوین میں یعنی خاصتاً صفات میں ہم نے دیکھا کہ مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے کیا قاعدہ ہے، اس کے آخر پر ہم گولتا لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی موٹا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں سمین، یعنی مذکر کے لیے سمین، وہیں اس کی مؤنث جو کیا بنتی ہے سمینتن، یعنی ہم نے کیا کیا اس میں بس ہم نے گولتا کا اضافہ کر دیا۔ اور کچھ آیات دیکھی تھی ہم نے قرآن کریم سے۔ یہ چھوٹا سا قصہ بھی ہم نے دیکھا تھا، الصدیقات ثلاث فی القریہ، یعنی بستی کی 3 سہیلیاں، ان کا نام ہم نے کیا رکھا تھا، حقیقہ، قیاسیہ اور سمائیہ۔ یہ جو حقیقہ تھی یہ کہتی تھی کہ انا مؤنث حقیقی، میں حقیقی طور پر مؤنث ہوں، لانی بنت بالفعل، یعنی میں اصلاً ایک لڑکی ہوں۔ وہیں قیاسیہ کیا کہتی تھی، انا لست انثی، میں عورت نہیں ہوں، میں لڑکی نہیں ہوں، لیکن اندی علامت التانیث، میرے میں یعنی مجھ میں علامات ہیں تانیث کی۔ اور آخر پر جو سمائی کہتی تھی، انا مؤنث سمائی، کیا مطلب، لأن العرب استخدمونی ہکذا، کہ مجھے عرب یوں ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو پرسونیفیکیشن ہے اس میں ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مؤنث بیسیکلی 3 ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں جو حقیقتاً مؤنث ہوتے ہیں، جیسے ہو گیا، اخت ہو گیا۔ وہیں کچھ ہے جو علامتی طور پر مؤنث ہے، جیسے سیارہ جو کہ گاڑی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ علامتی طور پر مؤنث ہے۔ اور تیسرا کیا ہے، سمائی مؤنث، جیسے آسمان ہو گیا، ارض ہو گیا، اسے مؤنث کیوں مانیں گے، کیونکہ عرب اسے مؤنث مانتا ہے۔ یعنی لیس کل مؤنث انثی، یعنی جس کو ہم نے فیمینائن کہا وہ ضروری نہیں کہ وہ مؤنث ہی ہو، وہ فیمیل ہی ہو، وہ فیمینائن ہی ہو۔ فالمؤنث اما حقیقی، کیونکہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مؤنث یا تو حقیقی ہوتی ہے، او قیاسی، یا قیاسی ہوتی ہے، یعنی علامات کی بنا پر ہم اسے مانتے ہیں کہ وہ مؤنث ہے، او سمائی، یا جو لینگویج والے ہیں، یعنی ابھی ہم عربی کی بات کر رہے ہیں تو وہ اسے مؤنث مانتے ہیں۔ اب آئیے ان فراغات کو بھی برتے ہیں، املا الفراغات بما يناسب من الصندوق۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان کلمات کو پڑھتا ہے جو یہاں پر دیے گئے ہیں؟ نارن دار یشربون سبیلی، جزاک اللہ۔ اب آئیے اب ہم ان آیات کو مکمل کرتے ہیں۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جزاک اللہ۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. جزاک اللہ۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. جزاک اللہ۔ تصلى نارا حامية. جزاک اللہ۔ اب آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کیا جانیں گے، الیوم سنتعلم، آج ہم سب سے پہلے شروعات کریں گے ایک حدیث مبارک سے، اس کے بعد ہم مقدمہ دیکھیں گے، یعنی انٹروڈکشن دیکھیں گے، اس نکرہ اور معرفہ کے ٹاپک کو ہم دیکھیں گے۔ ہم نکرہ جانیں گے، نکرہ کسے کہتے ہیں، معرفہ کسے کہتے ہیں، انواع المعرفہ کے بارے میں جانیں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم آیات قرآن کریم بھی دیکھیں گے، اور آخر پر ایک قصہ آج ہم اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں گے۔
تو آج کے ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس حدیث شریف کو تھیم بنا کر ہم لائیں گے، کیونکہ آج جو ٹاپک ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں خاص اور عام۔ تو اس حدیث شریف کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکنہ ينظر الى قلوبکم وعمالکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ لا ينظر نہیں دیکھتا الى صورکم تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، واموالکم اور تمہارے اموال یعنی مال کی طرف نہیں دیکھتا، ولکنہ لیکن وہ ینظر دیکھتا ہے الی قلوبکم تمہارے دلوں کی طرف، وعمالکم اور تمہارے اعمال کی طرف۔ یعنی اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اگر خاص اور عام کی تفریق ہے وہ کس پر ہوگی؟ وہ قلوب اور اعمال کی بنیاد پر ہوگی۔ قلوب یعنی ایمان، اور اعمال یعنی جسے ہم کہتے ہیں ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو۔ تو دیکھ لیجئے انٹروڈکشن میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ فی اللغۃ العربیہ تنقسم الاسماء، اسم کو بانٹا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے الی قسمین اساسیین، دو اہم پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، من حیث تعریف و تنکیر، معرفہ اور نکرہ کی بنیاد پر، یعنی خاص و عام کی جو پراپر اور کامن ہے، یا جسے ہم ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ کہتے ہیں، اس کی بنیاد پر اسم کے صرف دو ہی ٹائپس ہیں، کیا کیا؟ النکرہ والمعرفہ، نکرہ اور معرفہ۔ اور یہ جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ ومعرفۃ، اس کی معرفت، ومعرفۃ ھذا الفرق امر ضروری، یہ ضروری چیز ہے کہ ہمیں پتا چلے کون معرف ہے اور کون نکرہ ہے۔ اس کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ لفہم الجملہ، ایک تو ہمیں جملہ سمجھ میں آئے، کیونکہ لأنہ یؤثر علی المعنی، کیونکہ معنی میں تبدیلی آتی ہے، والاعراب اور اعراب بھی بدلتے ہیں، وترکیب اور ترکیب بھی بدلتی ہے۔ یعنی ہم نے جانا کہ معرفہ اور نکرہ کی تقسیم کی بنیاد پر اسم دو ٹائپس میں ہوتا ہے، النکرہ والمعرفہ۔ یہیں پر اور ایک قاعدہ یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ عادتاً ہر اسم کو نکرہ مانا جاتا ہے جب تک کہ اس میں معرفہ کی علامت نہ پائی جائیں۔ تو لہٰذا ہم معرفہ کی طرف آئیں گے، یعنی معرفہ کو ہم ڈیٹیل میں جانیں گے، کیونکہ جو اسم معرفہ نہیں تو وہ نکرہ ہوتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں یہ اسم النکرہ کیا ہوتا ہے۔ النکرۃ ہی اسم الذی لا يدل علی شیء معین، یہ وہ اسم ہے جو دلالت کرتا ہے کسی عام چیز کی، یعنی کسی خاص معین چیز کی طرف اشارہ نہ کرے، ای انہ عام وغیر محدد، یہ ایک عام سا اسم ہوتا ہے اور کوئی خاص فکس چیز نہیں ہوتی۔ ایک انیشل ٹول ہم اپنے ذہنوں میں رکھ سکتے ہیں، یعنی جو بہت کامنلی یوز ہوتا ہے، یعنی یہ جو نکرہ اسم ہوتا ہے لا یکون فیہا اس میں الف اور لام، جسے کہ ہم دراصل کہتے ہیں لام التعریف، اس میں لام التعریف نہیں لگتا، ولا تدل علی معرفۃ سابقہ، اور یہ کسی خاص چیز کی طرف اشارہ بھی نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر کتابن، تو یہ کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، کتابن جیسے انگلش میں کہتے ہیں a book یعنی any book۔ اسی طرح ولدن، ای ولدن یعنی کوئی بھی لڑکا، یعنی a child any child۔ یعنی ہم اگر دیکھیں کہ نکرہ اسم کو عادتاً پہچاننے کا کیا طریقہ ہے، اس میں ایک تنوین ہوتی، جنرل پرنسپل یہی ہے۔ اور کچھ مثالیں ہیں جیسے مفتاحن چابی کے لیے، قلم قلم کے لیے، اور بیتن گھر کے لیے۔ تو نکرہ میں دو چیزیں ہم نے یاد رکھنی ہیں، پہلی یہ کہ ہر اسم کو نکرہ مانا جائے گا جب تک کہ اسے معرفہ ہم پرو نہ کر پائیں۔ دوسری چیز ہم نے جانی کہ اس نکرہ میں ال نہیں آتا، یہ نکرہ کسی عام چیز جو کہ غیر محدد ہوتی ہے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اسے ریپریزنٹ کرتا ہے۔ جیسے یہاں پر دو جملے ہیں، دو مثالیں ہیں، جاء ولد الی المدرسہ، تو یہ کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے، یعنی یہ کوئی خاص نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں یہ کون تھا، نہ ہی تو یہاں پر کوئی نام اس کا مینشن ہوا ہے، یعنی اس کا کوئی ذاتی نام نہیں آیا ہے،
اسی طرح آپ یہاں دیکھیں رأیت کتابن علی الطاولہ، میں نے دیکھی ایک کتاب، میں نے یہاں میں مینشن نہیں کیا یہ کون سی کتاب ہے، یہ کس جز کی کتاب ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا کلر کیا ہے، میں نے کیا کہا رأیت کتابن، میں نے ایک کتاب دیکھی علی الطاولہ یعنی میز پر ایک کتاب تھی، تو یہ کتاب بھی یہاں پر کیا ہے غیر معروف ہے۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جو نکرہ اسم ہوتا ہے یہ عام کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہاں پر ہم نے دیکھا ایک شخص ہے، ایک لڑکا ہے، وہیں یہاں پر ایک چیز ہے، ان میں کامن کیا چیز ہے کہ یہ عام ہے، یہ خاص نہیں ہے۔ اس کے برعکس اب ہم دیکھتے ہیں المعرفہ، یہ معرفہ اسم کیا ہوتا ہے؟ المعرفہ ہی اسم الذی یدل علی شیء محدد، یہ وہ اسم ہے جو دلالت کرتا ہے، جو ریپریزنٹ کرتا ہے ایک خاص چیز کی طرف۔ ومعروف عند المتکلم او السامع، جو معروف ہو، جو فیمس ہو، جو مشہور ہو، جس کے بارے میں متکلم یہ کہنا چاہتا ہو کہ یہ جانی پہچانی چیز ہے، یا سامع یعنی سننے والا بتائے کہ ہاں یہ اس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یعنی معرفہ وہ اسم ہے جو خاص ہے، جو ڈیفینٹ ہو گیا، ڈیفینٹ یا متکلم کی طرف یا سامعہ کی طرف۔ جیسے ابھی ہم نے دیکھا کتابن، کتابن کا مطلب a book، وہیں الکتاب ایک خاص کتاب ہے، یعنی انگلش میں ہم بولتے ہیں the book۔ وہیں ابھی ہم نے دیکھا ولدن، ایک لڑکا، any boy، اور یہاں کیا ہے الولد، تو ال لگانے سے یہ ہم نے کہا the child، the boy، the book، the boy، یہ خاص ہو۔ اب یہاں پر اور ایک چیز ہم نے نوٹ کر لینی ہے کہ صرف ال لگانے سے ہی اسم معرفہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر سلیمان ہے، سلیمان ایک خاص نام ہے، ندا کسی لڑکی کا نام ہے، تو یہ خاص ہو گئی، سلیمان خاص ہو گیا، یعنی یہ اس کا ذاتی نام ہے۔ مثال کے طور پر میں کہوں گا رأیت سلیمان، میں اپنی بہن سے کہہ رہا ہوں، میں بھائی سے کہہ رہا ہوں رأیت سلیمان، میں نے سلیمان کو دیکھا، تو میں نے نہیں کہا کہ میں نے ایک لڑکے کو دیکھا، میں نے اسے محدد یعنی فکس کر دیا، اس کو میں نے خاص کر دیا۔ تو اس سلائیڈ سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ معرفہ یہ ایک معروف اسم ہے جو کہ فکس ہوتا ہے، جو معروف ہوتا ہے متکلم کے پاس یا سامعہ کے پاس، یعنی کہنے والا جب اسے کہے اس کا اطلاق کہنے میں لکھنے میں یہ ہو کہ یہ خاص چیز کی بات میں کر رہا ہوں، اور جو سنے یا پڑھے اسے بھی پتا چل جائے کہ یہ خاص اسم ہے۔ تو اب آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ انواع المعرف یعنی یہ جو ڈیفینٹ ناؤن ہے اس کی کیا کیا قسمیں ہیں، ہم کس کس اسم کو معرف مانتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے اسم علم، یعنی جو بیسیکلی خاص نام ہے، یعنی جو ہم کسی خاص چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے گھر میں بچہ ہے، ہمارے گھر میں بچی ہے، اس کا ہم نے ایک نام دیا ہے، اب جو بھی جملہ ہم کہیں گے اس کا نام استعمال کریں گے، تو یعنی ہم بات اسی کی کر رہے ہیں، یعنی جو بھی خاص نام ہم استعمال کریں گے اسے کیا کہیں گے، اسے معرف مانیں گے، کیونکہ وہ اسم علم ہے، وہ چاہے کتاب کا نام ہو، بچے کا نام ہو یا چیزوں کا نام ہو۔ اس کے بعد اسی کے ساتھ آتی ہے اسم الضمیر، یعنی جو ضمائر ہوتی ہے، جو سارے پروناؤنس ہوتے ہیں، ضمائر جو کہ استعمال ہم کرتے ہیں اسم کی جگہ پر۔ جب بھی ہم کوئی فقرہ لکھتے بولتے ہیں، کہانی بولتے لکھتے ہیں، تو ہم ایک ہی بار اس شخص کا نام ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد اس نے کیا، اس نے کیا، وہ کرتا ہے، یعنی وہ کہنے سے، اس کہنے سے ہمارا اشارہ کس کی طرف ہوتا ہے، مذکورہ شخص کی طرف۔ تو پتہ یہ چلا یہ ضمیر جو ہے یہ بھی ایک معرف اسم ہے۔ اس کے بعد ہے اسم الاشارہ، یعنی جب ہم کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی جسے ہم ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر قریب کی چیز کے لیے ہم ہذا استعمال کرتے ہیں مذکر میں، ہذہ مؤنث میں کرتے ہیں، دور کے لیے ذالک تلک استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم اشارہ کرتے ہیں کسی کی طرف تو اشارہ کرتے ہی وہ خاص ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اسم کی اور ایک کیٹیگری ہے جسے ہم کہتے ہیں اسم الموصول۔
اسم الموصول جو کہ تسلسل کے لیے لگتا ہے، اسے ہم کنجنکٹیو پروناؤن کہتے ہیں. جیسے بہت زیادہ استعمال ہونے والا اسم موصول ہے الذی، اور اس کی جمع الذین. الذی وہی، تو جو ہی ہم وہی کہتے ہیں یہ خود ہمیں ایک پریٹیکسٹ پہ لے جاتا ہے، ایک کانٹیکسٹ پہ لے جاتا ہے، ایک پچھلی چیز پر لے جاتا ہے. یعنی پتہ کیا چلا کہ الذی الذین اور اس کی فیملی کے باقی ممبر جیسے اللاتی اللائی، یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی خاص ہے. تو یہ جو 4 کیٹیگریز تھی یہ بائی ڈیفالٹ یعنی خود سے یہ معرف ہے. اس میں علم ہو گیا، اس میں ضمیر ہو گیا، اس میں اشارہ ہو گیا، اس میں موصول ہو گیا. اس کے بعد ہم کیسے کسی عام اسم کو معرف بنا سکتے ہیں؟ اس کے لیے 3 طریقے ہیں. پہلا طریقہ کیا ہے؟ المعرفہ بال، الف لام داخل کرنے سے. یعنی جس طرح ہم انگلش میں دا لگانے سے اسے ڈیفینٹ کرتے ہیں، دا کے ایکویلنٹ ہم مان سکتے ہیں کہ ال ہے. اور اس ال کے بارے میں نوٹ کر لینا چاہیے کہ دراصل اس میں یہ لام امپورٹنٹ ہے جسے ہم لام التعریف کہتے ہیں. اور یہ جو الف ہے یہ دراصل حمزہ ہوتا ہے. کون سا؟ حمزۃ الوصل، جو کہ وصل کی صورت میں پڑھا نہیں جاتا ہے. تو فی الحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ معرفہ کیسے کیسے بنایا جا سکتا ہے. دوسرا، ایک کامن ناؤن کو معرفہ بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اسے المضاف الی المعرفہ، اسے اضافت دی جائے، یعنی اسے ایک پوزیسو سٹرکچر میں لایا جائے. مثال کے طور پر کتاب ایک کامن ناؤن ہے، وہیں میں اگر کہوں اللہ کی کتاب تو بتائیے یہ کتاب اب عام کتاب نہیں ہے، یہ خاص کتاب ہے. تو یہ خاص کیسے بنی؟ یہ اضافت کی بنیاد پر بنی. اس کے بعد آخر پر دیکھیے المعرفہ بالندا، جب ہم کسی کی طرف پکار لگاتے ہیں. آپ فرض کر لیجئے آپ اپنے گھر پر بیٹھے ہیں، تو جو ہی آپ پکار لگائیں گے یا کہہ کر پکاریں گے، یا ایو ہا کہہ کر پکاریں گے، یا ایتو ہا کہہ کر پکاریں گے، تو جسے آپ پکاریں گے وہ ایک خاص چیز ہوگی جسے کہ آپ پکاریں گے. اب آئیے اب ہم ایک ایک کر کے ان معرف اسما کے بارے میں جانیں گے. تو انواع المعرف میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے المعرفہ بال، یعنی ال لگانے سے، الف لام کے داخل کرنے سے جب کوئی اسم معرف بنتا ہے. جیسے ولدن سے الولد، ولدن سے الولد، کتابن سے الکتاب، قلم سے القلم. تو ہم نے اس میں کیا کر دیا؟ ال لگا دیا. ہم باقاعدہ اسے بار بار دہرا رہے ہیں کہ ال کے ساتھ تنوین نہیں لگتی. تو آج الحمدللہ ہمیں یہ پتا چلا کہ ال ہم نے لگایا کیوں. تو ال لگانے سے اس کی تنوین ختم ہو گئی. الولد ایک خاص لڑکا ہے، الکتاب ایک خاص کتاب ہے، القلم ایک خاص قلم ہے. یعنی ہم نے کیا کیا؟ نظیف التعریف الی النکرہ. ہم نے دراصل کیا کیا ہے؟ ال کو داخل کیا ہے ایک کامن سی چیز کو، ایک نکرہ چیز کو. یہاں پر اور ایک چیز کہ مثلا ہمارے پاس ہے نجم. نجم تو جب ہم اس میں ال لگائیں گے، ہم لگائیں گے ال، لیکن اس کو پڑھیں گے کیسے؟ النجم. تو یہ انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے. یعنی یہ جو شمسی اور قمری ہے جو کہ ہم نے ابتداءً اشارہ کیا تھا وہ بھی دراصل یہیں سے نکلتا ہے. لیکن یہ قاعدہ کس کا ہے؟ یہ قراءت کا ہے. عربک کا قاعدہ کیا ہے؟ یعنی لنگوسٹکلی آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ال جو ہے یہ لام تعریف ہے، یہ کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بناتا ہے. اور ایک چیز جسے ہمیں نوٹ کر لینا چاہیے کہ ال ہر اسم میں داخل نہیں کیا جا سکتا. جو اسم پہلے سے ہی معروف ہے تو اس میں ہم ال نہیں لگاتے. مثال کے طور پر محمد ہے تو ہم المحمد نہیں کہتے کیونکہ محمد پہلے سے ہی ایک خاص نام ہے. تو دیکھ لیجئے سورۃ الاحزاب کی آیت 35 میں کیا ہے؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. ہو سکتا ہے کہ ہم جب اسے پڑھتے، حالانکہ یہاں پر ان
جو ہے اسٹریس کے لیے آتا ہے، ایمفیسس کے لیے آتا ہے. لیکن آج ہمیں اور ایک چیز پتا چل گئی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر المسلمین کہتے ہیں. یہ خاص ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. یعنی ہم نے دیکھا ال یہاں پر دائماً موجود ہے. یہاں پر تو اس ال کا امپیکٹ کچھ نہیں پڑا ہے، جبکہ یہاں اگر آپ دیکھیں اصل کیا ہے، یہ ہے مسلماتن. تو ال لگانے سے اس کی ایک زیر جو ہے وہ گر گئی ہے. اسی طرح مومناتن سے مومنات، قانتاتن سے قانتات. تو بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں. اور اس لام تعریف کو بکثرت آپ قرآن کریم میں ڈھونڈ سکتے ہیں. انواع المعرفہ میں اور ایک قسم جو ہے وہ ہے اسم علم. اسم علم یعنی خاص نام، جیسے احمد، فاطمہ، مکہ، الہند. یعنی کہنے والا یا سننے والا جب یہ نام سنتا ہے تو اس کا ذہن ایک خاص شخص یا چیز یا مکان کی طرف جاتا ہے. یعنی یہ کیا ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ یہ اسما ہے اشخاص کے یا اماکن کے. مثال کے طور پر سورۃ البقرہ کی آیت 51 میں کیا ہے؟ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلہ 40 راتوں کا. تو یہ موسیٰ کیا ہے؟ یہ بائی نیم ہے اور یہ معرف ہے. یہ معرف کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اسم علم یعنی خاص نام ہے. انواع المعرفہ میں جو بیسک اور ایک ٹائپ ہے وہ ہے ضمیر. تو ضمیر کیا ہوتی ہے؟ جسے ہم پروناؤن کہتے ہیں. یعنی جب ہم کسی اسم کے ذکر کرنے کے بجائے اور ایک اسم لاتے ہیں جو کہ دراصل اسے ریپرزینٹ کرتا ہے، اسے ضمیر کہتے ہیں. یعنی a noun used instead of a noun. یہ وہ اسم ہوتا ہے جو کسی اور اسم کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے. جیسے انا، میں، نحن، ہم، ہوا، وہ، ہیا، وہ. ہوا ہیا میں کیا فرق ہے؟ ہوا مذکر کے لیے لگتا ہے، ہیا مؤنث کے لیے لگتا ہے. اسی طرح انت مذکر کے لیے لگتا ہے، انت مؤنث کے لیے لگتا ہے. انتم مذکر کے لیے لگتا ہے 2 سے زیادہ کے لیے، اور انتن 2 سے زیادہ مؤنث کے لیے لگتا ہے. تو جب میں کہتا ہوں انا تو خاص ہو گیا، میں، نحن، ہم، یعنی یہ فکس ہو جاتا ہے، یہ بالکل معرف ہو جاتا ہے. ریفرنس کے طور پر سورت یونس کی آیت 56 میں دیکھیں، ہوا وہ. یہ وہ کون ہے؟ آگے دیکھیے، ہوا یحیی، ہوا یحیی، ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون. ہوا وہ، وہی ہے، یحیی زندہ کرتا ہے، و یمیت موت دیتا ہے، و الیہ اور اسی کی طرف، ترجعون تمہیں لوٹ کر جانا ہے. تو یہ ہوا کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. تو یہ یہاں پر ہوا جو ہے یہ ضمیر ہے، اور ضمیر معرف ہے. انواع المعرفہ میں اور ایک مثال جو ہے وہ ہے اسماء اشارہ کی. تو اسم اشارہ ھذا قریب کے لیے لگتا ہے مذکر میں، جیسے ھذا کتاب، ھذا کتاب. وہیں اگر ہمیں کہنا ہو یہ مدرسہ ہے تو مدرستن، تو ہم کیا کہیں گے؟ ھذہ مدرسہ. قریب کے لیے ہم کہتے ہیں ھذا کتاب ھذہ مدرسۃ. وہیں اگر دور ہے تو کیا کہیں گے؟ ذالک کتاب تلک مدرسۃ. تو مذکر مؤنث کی فرق ہے، عدد کی فرق ہے اور ڈسٹنس کی فرق ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے جب ہم اسماء اشارہ استعمال کرتے ہیں ہم ایک خاص چیز کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کتاب، کوئی بھی کتاب، جب ہم کہیں گے ھذا کتاب، بلکہ جب ہم آگے دیکھیں گے، جب ہم مرکبی اشاری پڑھیں گے، جب ہم کہیں گے ھذا الکتاب، اس کا ترجمہ ہوتا ہے دس بک. ھذا کتاب یہ کتاب ہے، ھذا الکتاب یہ کتاب. فی الحال اس کا سٹرکچر ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ھذا ھذہ ذالک تلک ھذان ھاتان اولئک تلک، جو بھی اسماء اشارہ ہیں جب ہم ان کو استعمال کرتے ہیں تو ہم ایک خاص شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ریفرنس کی طور پر اس آیت کریمہ کو دیکھ لیجئے، سورت یوسف کی آیت 108 ہے.
قل آپ کہہ دیجئے ہاذہ سبیلی یہ میرا راستہ ہے، یہ میری راہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے. دس از مائی وے، دس از مائی پاتھ. ادعو الی اللہ، میں پکارتا ہوں تمہیں اللہ کی جانب. انواع المعرف میں ہمارے پاس اور ایک اسم ہے جسے ہم اسم الموصول کہتے ہیں، یعنی موصول وصل سے ہے، کنٹینیوٹی سے. یعنی جب ہم کہتے ہیں الذی، اس کا ترجمہ وہی جس نے، وہی تو ہے جو. الذی اللتی، ان میں جو فرق ہے وہ ہم انشاءاللہ جب ہم اسماء موصولہ جانیں گے وہاں کلیئر ہو جائے گا کہ الذی مذکر کے لیے، اللتی مؤنث کے لیے، الذین جمع ہے الذی کا، اور اللاتی جمع ہے اللتی کا. مذکر مؤنث اور عدد کا تفریق کو ایک بار سائڈ میں رکھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ الذی جو، یعنی جب ہم جو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم سننے والے کو لے جا رہے ہیں کسی خاص چیز کی طرف. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو اسماء موصولہ ہوتے ہیں یہ بھی خاص ہوتے ہیں، یعنی یہ معرف ہوتے ہیں. جیسے ریفرنس کی طور پر دیکھ لیجئے سورۃ الشعراء کی آیت 78 میں کیا ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین. الذی وہی تو ہے جو، وہ جو، دیٹ ہی، ہو ہی، خلقنی جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین پس وہ مجھے راستہ دکھاتا ہے، میری ہدایت کا سبب کرتا ہے. انواع المعرفہ میں اور ایک ٹائپ جو ہے وہ ہے المضاف الی المعرفہ، یعنی جب ہم پوزیشن دیں، جب ہم اسے اضافت دیں. کلمۃ مضافۃ الی المعرفہ، جب ہم کسی معرفہ کی طرف اسے اضافت دیں تصبح معرفہ. مثال کے طور پر کتاب الطالب، لڑکے کی کتاب. سیارۃ فاطمہ، فاطمہ کی گاڑی. اسے 2 منٹ کے لیے اگنور کیجئے. کتاب کیا ہے؟ ایک کامن کتاب ہے. اب یہ خاص ہو گئی کتاب الطالب، یہ لڑکے کی کتاب ہے. سیارہ ایک عام گاڑی ہے. سیارۃ فاطمہ کس کی گاڑی ہے؟ فاطمہ کی گاڑی. یعنی گاڑی سے خاص گاڑی، کتاب سے خاص کتاب. کیسے بنی؟ جب ہم نے اس کو اس اسٹرکچر میں ڈالا، جو کہ ہم دیکھیں گے جب ہم پڑھیں گے مرکبی الاضافی. ریفرنس کی طور پر اس آیت کو بھی دیکھ لیجئے، ان الذین یتلون کتاب اللہ. تو اس کے بارے میں ہم نے ابھی جانا، بے شک وہی لوگ جو یعنی یہ اسم موصولہ کا ہے، یتلون تلاوت کرتے ہیں، کتاب نہیں کتاب اللہ. اور انشاءاللہ ہم یہ جانیں گے کہ یہ دراصل ہے کتاب اللہ. یہ کتابہ کیوں بن گیا؟ کیونکہ وہ تلاوت کرتے ہیں اس کتاب کی، کتاب اللہ. تو بتائیے یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کو، یا جو لوگ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب میں سے. انواع المعرفہ میں آخری کیا ہے؟ المعرف بالندا، یعنی پکار کی وجہ سے معرف بننے والا. یعنی الکلمۃ معرفۃ بالندا، جو پکارنے کی وجہ سے معرف بنتا ہے. مثال کے طور پر یا ولدی، یا ایھا الرجل، اے میرے بیٹے، اے انسان، یعنی کسی شخص کی طرف پکار کے اے انسان، اے آدمی، یعنی اس کو اپنی طرف مرکوز کرنا. تو یا کہنے سے، ندا لگانے سے وہ اسم جو ہوتا ہے وہ خاص ہو جاتا ہے. تو دیکھ لیجئے سورۃ البقرہ کی آیت 21 ریفرنس کے طور پر سمجھیں گے ہم. تو دیکھ لیجئے ناس یعنی لوگوں کو کہتے ہیں، یعنی کامن پیپل، عام لوگوں کو ناس کہتے ہیں. اب یہاں کیا آیا ہے؟ یا ایھا الناس. تو ترجمہ ہم کریں گے اے لوگوں، لیکن ذہن میں کیا رکھنا ہے؟ یہ خاص لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سنتے ہیں، جن کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. یہ کوئی خاص لوگ ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگوں، عبدو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، اپنے خالق کی، اپنے مالک کی، اپنے رازق کی عبادت کرو. الذی جس نے، خلقکم تمہیں پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو جو،
من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ تو یہاں پر کچھ مثالیں ہیں جو کہ ہم دیکھیں گے۔ اس میں مجھے لگ رہا ہے باللہ باللہ اور یس، الشیطان ہاں الرجیم۔ یہ الشیطان الرجیم کیونکہ اس میں لام تعریف ہے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں دیکھیے، یہ عام نام نہیں ہے، یہ ہے اسم اللہ۔ اب بتائیے، مضاف، جی مضاف تو مضاف یہ اسم بھی بن گیا۔ اضافت سے۔ جی، تو اسم اللہ یہ ہو گیا معرف بالاضافہ۔ جی شکریہ۔ جی الحمد یہ بھی اس میں معرفہ ہے، اور یوں ہے ال کی للہ وجہ سے، ٹھیک ہے، ال کی وجہ سے، جی 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 جی، اور اللہ اس میں بھی ہے، اس میں ذات ہے، ٹھیک ہے، جی۔ عالمی، العالمین یہ بھی یہ خاص بھی ہے۔ ہے، جی اور سر، رب کیسے خاص ہے؟ بھی معرف ہے اضافت کی وجہ سے۔ جزاک اللہ۔ الف لام کی وجہ سے الرحمن بھی ہے، اور الرحیم بھی الف لام کی وجہ سے ہی ہے معرفہ۔ جی شکریہ۔ یہ نا یوم الدین جو ہے یہ اضافت کی وجہ سے، الدین یہاں پہ اضافت کی وجہ سے معرفہ ہے۔ الدین تو معرفہ ہے اللام کی وجہ سے، الف لام کی وجہ سے۔ جی سر، سب سے پہلے ال کی وجہ سے یہ معرفہ بنتا ہے الدین، دوسرا یوم الدین اضافت کی وجہ سے، قیامت کا دن۔ جی جزاک اللہ۔ جی یہ دونوں ال کی وجہ سے، ال کی وجہ صراط بھی اور الصراط مستقیم بھی، اور المستقیم۔ المستقیم۔ جی جزاک اور اللہ۔ مالک یوم الدین جو ہے اس میں دین ہے ال کی وجہ سے، اور یوم ہے اضافت کی وجہ سے نا، یوم الدین تھا اصل میں۔ صحیح، بالکل صحیح، جزاک اللہ۔ اور اس میں بھی یہ جو الذین، جی یہ اس میں موصولہ ہے، المغضوب اس میں تو الف لام لگا ہے نا، غیر المغضوبی الف لام کی وجہ سے یہ اس میں معرفہ ہے، اور والضالین یہ بھی الف لام کی ہی وجہ سے ہے، لیکن کیونکہ اس میں یہ تشدید لگی ہے ضوا پر، اس لیے ہم اس کو پڑھنے میں والضالین الف لام کو سائلنٹ کر دیتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ۔ پہلے تو اس میں ہم بولیں گے یا ہے حروف ندا، تو اس کی وجہ سے بھی، اور الناس بھی ہے، الف لام لام تعریف بھی ہے، ربکم لذی، ہاں الذی بھی، کیونکہ یہ تو اسم موصولہ ہے، خلقکم والذین، اور والذین بھی اس میں موصولہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ابراہیم اس میں علم ہے، اس وجہ سے معرفہ۔ القواعد الف لام کی وجہ سے معرف ہے۔ البیت الف لام کی وجہ سے ہے معرفہ۔ اسماعیل اس میں علم ہے اور اس لیے معرفہ ہے۔ اور السمیع الف لام کی وجہ سے، العلیم الف لام کی وجہ سے۔ انت ہے یہ پرونا ضمیر ہے، تو اس لیے یہ مطلب معرفہ ہے۔ جزاک اللہ۔ اب آئیے اس قصے کو ایک بار پڑھتے ہیں۔ فی یوم من الایام قال جبل کبیر لسنجاب صغیر انا اکبر منک والناس يعرفونني ويتكلمون عني كثيرا فقال السنجاب نعم أنت كبير ولكنك لا تتحرك أما أنا فأجري وأقفز وأجمع الجوز وأبني بيتي. قال الجبل ولكن لي اسم معروف وهذا يميزني. فقال السنجاب وأنا لي اسم أيضا أنا سنجاب الغابة الذهبية. فسكت الجبل قليلا ثم قال صحيح أنت مخلوق مهم وكل شيء في هذه الحياة له قيمة. تو یہ دراصل کیا ہے؟ آپ نے ماؤنٹین اینڈ اسکوائرل کی جو کہانی پڑھی ہوگی، اسی کو عربی میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ فی یوم من الایام قال جبل کبیر لسنجاب صغیر انا اکبر منک والناس يعرفونني ويتكلمون عني كثيرا فقال السنجاب نعم أنت كبير ولكنك لا تتحرك أما أنا فأجري وأقفز وأجمع الجوز وأبني بيتي. جزاک اللہ۔ قال الجبل ولكن لي اسم معروف وهذا يميزني. فقال السنجاب وأنا لي اسم أيضا أنا سنجاب الغابة الذهبية.
فسكت الجبل قليلا ثم قال صحيح أنت مخلوق مهم وكل شيء في هذه الحياة له قيمة. جزاک اللہ. سر ایک کہانی ہے ایک پہاڑ اور گلہری کی. اس میں یہی میسج ہے ہمارے لیے کہ یہ جو دنیا ہے اس میں ہر کوئی چیز امپورٹنٹ ہے، اہم ہے، ہر کسی چیز کی اہمیت ہے، ہر کسی چیز کا قیمت ہے. جزاک اللہ. چلیے اب ہم ان میں سے معرفہ اسما کو ڈھونڈتے ہیں. چلیے بسم اللہ کیجیے. الایامی انا اور الناس اور السنجاب انت 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 یس انت بھی ہے بالکل جی. انا یس اگین الجوزہ اور الجبل جی ہاذا السنجاب پھر انا پھر یہاں بھی انا پر آگے بھی اسی لائن کی اینڈ میں جی. پھر الغابہ پھر الذهبیہ اور پھر الجبل پھر انتا پھر ہادہی پھر الحیات. جزاک اللہ. اس سٹوری کو لانے کا کیا مقصد تھا؟ جی. جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز ہمیں عام نظر سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی حقیر ہے یا عام ہے، لیکن جب ہم ان کو پوری ہر ایک ڈائمنشن سے دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ خاص لگتی ہے. جب دیکھنے والی نظر کی بات ہے کہ وہ کس طرح سے خاص ہوتی ہے. اور اس پہ ہمیں ایک واقعہ ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے تو ایک چھپکلی تھی جس نے ان کے کپڑے خراب کیے. تو پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے اس چھپکلی کو کیوں بنایا ہے، کیونکہ یہ تو میرے کسی کام کی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے ایک دن مجھے چھپکلی نے کہا کہ آپ نے اس حضرت موسیٰ کو کیوں بنایا، اس کی دعوت تو میرے لیے کسی کام کی نہیں ہے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے معاف کریے، میں تو غلطی پہ تھا. جو چیز آپ نے بنائی ہے اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کی اپنی آئیڈینٹی ہے، اور آپ کبھی بھی کوئی چیز فضول میں نہیں بناتے ہیں، نعوذ باللہ. تو پھر انہوں نے بہت ہی ندامت کے ساتھ معافی بھی مانگی تھی. تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی چیز فضول ہے لیکن ایکچولی وہ فضول نہیں ہوتی ہے. ماشاء اللہ. کہانی پڑھ کے یہ لگا نا جی، ایک تو جس طرح ابھی ہماری بہن نے بہت مزے کی بات بتائی کہ اللہ کے کارخانے میں کوئی چیز بھی حقیر نہیں ہے. سر کبھی کبھی ہمیں جو بندہ بڑا حقیر لگتا ہے، میں نے اپنی زندگی میں یہ آزمایا ہوا ہے سر، اسی کا اللہ ہمیں محتاج کر دیتا ہے. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے بندہ. پھر جہاں پہ قرآن کریم میں بار بار آتا ہے کہ غور و تدبر کریں، غور و تدبر کریں. سر ہم سورج کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بس اس کے تو ایک ہی کام ہے کہ گرمی ہے. سر اگر اس پہ ہم غور کریں نا تو وہ شمس سے الشمس بن جاتا ہے. یہ نہیں صرف گرمی نہیں ہے، روشنی بھی دیتا ہے سر، زندگی بھی دیتا ہے سر. سر یہ دن رات بھی اسی کے ساتھ منسلک ہے. اس طرح معمولی سے معمولی چیز سر اگر ہم سائنٹیفکلی دیکھتے ہیں نا تو سر ہمیں جو چیزیں نظر نہیں آتی اس کے پیچھے بھی ایک بھید ہے، لیکن وہ بھی ہمارے اللہ پاک نے اس کے لیے بھی کوئی لاجک بنایا ہوا ہے کہ کیوں بنایا ہے. جس طرح ابھی میری بہن نے بڑی پیاری بات کی کہ وداؤٹ ریزن کوئی چیز ایسی میرے رب کے کارخانے میں نہیں ہے جسے ہم بیکار کا نام دیں، معاذ اللہ. جی بہت شکریہ. تو میسج اس میں یہی ہے نا، کل شے ہوا کل شے فی ہذ حیات اللہ قیمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی دنیا میں اعلیٰ بنایا، اعلیٰ چیز بنائی ہے، ادنا چیز ہے، تو ہر ایک کی اپنی اپنی لیول پہ قیمت ہے خاص دیکھنا. مطلب کہ جیسے ہم اعلیٰ کو لے لیں تو اعلیٰ کی لیول پر ہی اس کو اللہ تعالیٰ نے قیمت بخشا ہے، اور اگر ادنا کو لے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی اپنی قیمت بخشی ہے، ویلیو بخشی ہے. جی بہت شکریہ، بہت خوب. حدیث اور اس کے بیچ میں ایک بڑا رشتہ ہے، اسٹوری اور حدیث کے بیچ میں. اور قرآن کی جو آیت ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ بھی اس کے ساتھ ہی میچ کھاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی چیز بڑی ہے تو وہ تقوی کی بنیاد ہے. بہت خوب، بہت شکریہ. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے معرفہ اور نکرہ کو کر لیا ہے. تو ہم نے اس کا آغاز حدیث شریف سے کیا جو اس پر دلالت کرتا ہے کہ دل اور اعمال ہی دراصل کسی کے صحیح ہونے کا ہمیں بتاتے ہیں، اور دونوں چیزیں ہم پر بیک وقت ظاہر نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم فتوے لگانے سے دور رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے اور اعمال کو. اس کے بعد ہم اپنی ٹاپک کی طرف آئے. ہم نے ایک قاعدہ یہ پڑھا کہ ہر اسم کو نکرہ مانا جاتا ہے جب تک کہ اس میں معرفہ ہونے کی علامت نہ پائی جائے. پھر ہم نے نکرہ کی چند ایک مثال دیکھی، جبکہ ہم نے معرفہ کو ایکسپلور کیا. ہم نے اس کے انواع دیکھے اور قرآن کریم میں سے ایک ایک آیت ہر مثال پر ہم نے دیکھی. اور ایک قصہ تھا جس میں ایک پہاڑ اور گلہری کی زبردست کہانی تھی، جس میں ایک تو ہم نے معرفہ اسما کو پہچانا، اور اس کی میسیج بھی یہی تھی کہ ہر عام چیز کبھی نہ کبھی خاص ہوتی ہے، یہ بس دیکھنے والے کا نظریہ بتاتا ہے. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.